کرتا ہوں یہ درس کی مناسبت سے ہی ہے. دو چیزیں، ایک تو آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے، ماہ رجب شروع ہو گیا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا. دوسرا جو سوال ہے اس درس کی حیثیت کے مطابق، وہ دنیاوی طور پر بھی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. جس طرح آپ کسی کو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ظاہر ایک تو دینی طور پہ ہے کہ آپ مطلب جو کرتے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہے. تو دنیاوی طور پہ اگر انسان کی باتوں میں سے قول و فعل کا تضاد ہو یا جھوٹ بولتا ہو یا جسے بڑھ کے مارنا کہتے ہیں، تو اس کو کس درجے میں ڈال سکتے ہیں؟ اس کو منافق کا درجہ ہے کوئی اس میں کیٹیگری میں آ سکتا ہے؟ کس طرح اس کا جی اس کی اگر آپ مثال دیں تو تاکہ ہمارے لیے روشن ہو جائے، تاکہ وہ لمیٹڈ بھی ہو جائے اور ایک فریم ورک میں ہو جائے، پتہ چل جائے کہ مثال کے ذریعے وضاحت کر سکتے. جی جس طرح ایک بندہ آپ کو مشورہ دیتا ہے جی وہاں پہ اپلائی کریں نوکری کے، اصل میں اس کو پتا کہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، خود نہیں وہ اپلائی کر، آپ کو مشورہ دے رہا ہے، تو اس کے اپنے مطلب اس کیٹیگری کا بتائیے. وہ بری نیت کے حوالے سے آئے گا. تو بری نیت کے حوالے سے وہ آدمی اگر اس کو غلط مشورہ دے رہا ہے اور اس نے اس پہ عمل کیا ہے اور بعد میں اس کو نقصان ہوا تو یہ آدمی گناہگار شمار ہوگا. جی لیکن اس کو جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ جو مشورہ مجھے دیا جا رہا ہے، ایک دو آدمیوں اور سے مشورہ کر کے چیک کرے کہ وہ آیا یہ مشورہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے. اور یہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مشورہ دے رہا ہے بے وقوفی کی بنیاد پر دے رہا ہے، لیکن اس کی نیت صاف ہے، پھر گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اس کی نیت ہی بری ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ وہاں اپلائی ہو تاکہ اس سائٹ پہ جو دوسری جگہ اپلائی کرنا ہے اس لیے میری سیٹ یہاں محفوظ رہے، تو پھر جو ہے وہ گناہگار ہے. اور دوسرا ماہ رجب کے حساب سے کچھ اگر تھوڑا سا مختصر ماہ رجب جو ہے وہ 3 مہینوں کو اسلام میں بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ امت محمدی کا مہینہ ہے. اور یہ رجب سے سٹارٹ ہوتا ہے نیک اعمال کا سلسلہ. اور پھر جنت میں ایک نہر ہے جو طرح طرح کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس نہر کا نام رجب ہے. اور جو رجب کے مہینے میں روزے رکھا ہوگا اس نہر سے خدا اسے توفیق دے گا کہ وہ حاصل کرے جو ہے وہ خدا کی نعمتیں. رجب کے مہینے میں آئمہ طاہرہ علیہ السلام کی خاص جو ہے وہ یہ رہتی تھی عنایت کہ اس مہینے میں خدا کی بارگاہ میں جو عبادت کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں ریاضت کرتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں کہ رجب کے مہینے کے بارے میں کہ جو ہے وہ قیامت کے دن آواز ہوگی این رجبیون، اور ان کے لیے خاص لائن ہوگی، خاص کیٹیگری ہوگی، خاص خدا کے انعامات ہوں گے کہ جو لوگ رجب کے مہینے میں عبادت کرتے رہے ہیں وہ کہاں ہیں، اور وہ آگے آ جائیں. ان کے ساتھ خاص معاملہ ہوگا، جس طرح ہوتا ہے نا عزاداروں کے ساتھ خاص معاملہ ہوگا خدا و تعالیٰ کا، اس طرح رجب کے مہینے میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ خاص ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خود رجب کا معنی عرب جب زیادہ ہریالی ہوتی تھی، زیادہ خدا کی طرف سے نعمتیں ملتی تھیں، بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، سبزہ زیادہ ہوتا تھا، تو اس کو کہتے تھے کہ اب رجب ہو گئے. یعنی یہ وہ مہینے ہیں جس مہینے میں خدا کی طرف سے زیادہ برکاتیں ہیں اور زیادہ آفر ملی ہوئی ہے، زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اس رجب کے مہینے میں. اور رجب کا مہینہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو نعمت خدا کی طرف سے انسان پر نازل ہوتی ہے. اور ایک اور خاص بات آپ کو بتاؤں، توجہ کریں اس کی طرف. خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہو نا اور اس کی طرف آپ کی نگاہ پڑے، جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی. اور اس رجب کے مہینے میں نہ فقط خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا بلکہ دیوار شک ہوئی ہے 13 رجب کو. یعنی خدا نے اس 13 رجب کو، رجب کے مہینے کو خاص کیے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کے. امیر المومنین کے لیے کھلا، پیغمبر گرامی کے لیے کھلا دروازہ، بلکہ نہ دیوار کھلی. تو جب ان ہستیوں کے لیے کھلی ہے ان کے فیض سے اس رجب کے مہینے میں ہم بھی خانہ کعبہ کے فیوضات سے استفادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. رجب کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے. پہلی رجب کے امام باقر کی ولادت ہے، 13 رجب کو امیر المومنین کی ولادت ہے، اور 27 رجب کو پیغمبر کی بعثت ہے، 28 رجب کو معراج ہے، اور 28 رجب کو اسلام کے بچانے والا قافلہ چل پڑا ہے. کہاں سے؟ مدینہ سے. یہ کربلا جو 10 محرم کو ہم مناتے ہیں نا، اس کا ایک خاص مقام ہے. اس کا آغاز کب ہوا ہے وہ اس کو
28 रजब को, और इसी महीने की 10 तारीख को विलादत हुई है शहजादा अली असगर की। अब आप मुझे जल्दी से काउंट करके बताएं कि जब काफिला चला है मदीने से शहदा का, शहदा करबला का, तो उस वक्त शहजादा अली असगर की कितनी उम्र थी? 6 माह की थी, 6 माह। नहीं, जब चला है काफिला 6 माह की नहीं थी जी। नहीं उस वक्त तो जी हाँ, जी 2 ढाई 10 नहीं, रजब को विलादत हुई है, जी जी 10 रजब को, और 18 दिन की थी, 18 दिन 18 दिन की। शहजादा अली असगर की जो उम्र थी जब इमाम हुसैन का काफिला चला है मदीने से करबला के रास्ते में, तो 18 दिन की उम्र थी। 18 दिन की उम्र हो तो बच्चे को इंसान सफर नहीं करवाता ना, और फिर सफर आज का नहीं है, उस जमाने का सफर। लेकिन इमाम हुसैन ने इस्लाम की खातिर 18 दिन के बच्चे को सफर करवाया है इस्लाम को बचाने के लिए। नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी है इस्लाम के रास्ते में। और इस रजब के महीने में खुलासा हो गया तमाम चीजों का। और पैगंबर की बेइज्जत यानी वही इलाही के नजूल का आगाज 27 रजब को, पहली वही पैगंबर गिरामी पर गारे हरा में जो नाज़िल हुई है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। इसका आगाज कहाँ हुआ है? 27 रजब को है, गारे हरा से। यानी अगर आप कुरान का बुश्ताक अगर मनाना चाहें ना, तो 2 महीनों में मनाएंगे, या रजब में मनाएंगे या रमजान में। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये कहा जाता है कि रमजान में भी नाजिल हुआ कुरान, तो रजब में भी, तो ये दो आपस में तजाद नहीं है। कुरान के जो तदरीजी नजूल है ना, ग्रेजुअली डे बाई डे, वो हुआ रजब के महीने में उसका आगाज, और एक दफा पूरा कुरान नबी के दिल मुबारक पर जो नाजिल हुआ रमजान में नाजिल हुआ है, और शब कदर में नाजिल। जी आपको बहुत अच्छा सवाल था, आपका शुक्रिया कि आपने रजब के महीने में के बारे में याद दिलाया। जी आप सवाल करेंगे। जी 2 आदमी ने हाथ खड़े किए हुए हैं, डॉक्टर साहब ने भी और आसिम ने भी। जी पहले कौन था हाथ, पहले किसने खड़ा किया? आसिम। आसिम ने। जी चले पहले मैं एक Yes. सवाल कर लेता हूँ कि मेरे पास सवालों की थोड़ी सी लिस्ट होती है। तो पहले तो ये कि जवाद भाई का जो है सवाल था, उसके अंदर जैसे पाकिस्तानी है, उसके अंदर हमारे यहाँ कल्चर के अंदर भी ये चीज़ होती है कि हम लोग, आपको आवाज़ ठीक से आ रही है मेरी? जी आ रही, ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हमारे कल्चर में कि हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि अगर कहेंगे कि मैंने 10 जमातें पढ़ी तो मैं कहूँगा भाई मैंने तो PhD की हुई है, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ये इसके बारे में क्या है कि ये लोग मतलब इनकी तो हमारे कल्चर का भी पार्ट है ये, तो इसका क्या हिसाब किताब है? ये अगर झूठ बोल रहे हैं, वो उनके पास PhD नहीं है, 10 पढ़ी हुई है, तो गुनाह कर रहे हैं, झूठ के मुर्तकिब हो रहे हैं। एक दूसरा गुनाह तदलीस के मुर्तकिब हो रहे हैं। तदलीस का माना यानी फ्रॉड, जालसाजी, अरबी में हम तदलीस से कहते हैं। और एक पूरा चैप्टर है कि अगर कोई आदमी जो है वो तदलीस करके शादी कर ले तो उसका अजाला किस तरह किया जा सकता है, निकाह को किस तरह फासक किया जा सकता है, पूरा चैप्टर है शरीयत में तदलीस के हवाले से। कि मिसाल उसकी तरह, इसकी मिसाल इस तरह के, एक आदमी मिसाल के तौर पर उसने विग लगाई हुई थी और चला गया रिश्ता मांगने के लिए, और उसने वहां ये जाहिर किया कि असली इसके बाल हैं, और जो है वो शादी की रात इल्म हुआ कि नहीं ये तो गंजेपन का शिकार है, तो उसके बाद फिर मामला क्या होगा, निकाह तोड़ा जा सकता है नहीं तोड़ा जा सकता, पूरा चैप्टर है। और उसके बारे में उसकी सजा क्या होगी, शरीयत ने क्या कहा, पूरा उसके बारे में शरीयत ने बाप बनाया है। ये एक झूठ भी है और दूसरा तदलीस भी है, दोनों गुनाहों को मर्तकब हो सकता है। और बाज़ वक़्त लोग ऐसा करते हैं, ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। अली भाई पहले आप सवाल करें फिर मैं जी बाकी मौलाना सवाल। साहब, एक मुख्तसर सवाल है आज की आयत के हवाले से, जिसमें मदद मांगने के हवाले से जो है ज़ियारत पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, शाम में भी, ईरान इराक में भी। लेकिन जो याली मदद का जिक्र करना, और उससे ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ तो दीवारों पर भी लिखा जाता है, इतना वहाँ पे इत्तेफाक नहीं हुआ, ना तो कोई पढ़ने का ना ही सुनने का। खैर लोकल लोगों से इस तरह इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये हमारे पाको हिंद में ये ज़्यादा इसको कह लें कि जिक्र इसका होता है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपके क्या ख्याल है यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब इस्लाम दुआ में भी इसका जिक्र होता है, जबकि मोमिनीन जो है दूसरे हमारे ये इन मुल्कों में नहीं इस तरह से जिक्र करते। तो थोड़ा सा रोशनी डालें कि इसका हमारे यहाँ खास तौर पे ज़्यादा जिक्र क्यों हो गया है।
جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یا علی مدد کا ذکر ہر شیعہ معاشرے میں ہوتا ہے, چاہے پاکستان ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے لبنان ہو, چاہے عراق ہو, لیکن وہاں کی مقامی کنڈیشنز اور مزاج کے مطابق اس کا انداز مختلف ہے. مثلا شام میں جو ہے اکثریت اہل سنت کی ہے, شیعہ بہت کمزور ہیں, بڑے جو ہے پسے ہوئے ہیں, وہاں اگر وہ علن یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہے, یہ ایک وجہ. اور بعض ممالک میں اکثریت ہونے کے باوجود بھی یا علی مدد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, وہاں پر کہتے ہیں یا علی ادرکنی, جس کا سیم یہ معنی ہے کہ لبنان میں شیعہ کہتے ہیں, عراق میں شیعہ کہتے ہیں, ایران میں شیعہ کہتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دیوار کا جو کلچر ہے نا, دیوار پر لکھنا, لکھائی کرنا, مختلف انداز سے وہاں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنا, یہ پاکستان کا کلچر ہے. اور اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں دیوار پر لکھ دیتے ہیں. ایرانی میں یہ کلچر نہیں ہے کہ دیوار پر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حکیم بے مثال جو ہے محبوب سے جو ہے وہ ایک منٹ میں ملاقات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بنگالی بابا, ٹھیک ہے جی, وہ کلچر ہے وہاں کا دیوار کا. ایران میں یہ کلچر نہیں ہے دیوار کا, اس وجہ سے دیوار پر جو ہے وہ لوگ نہیں لکھتے. لیکن وہ لوگ جہاں ضرورت پڑتی ہے یا علی ادرکنی لکھتے ہیں. حتیٰ فقط یا علی نہیں لکھتے, یا صاحب زمان ادرکنی لکھتے ہیں وہ, یا فاطمہ الزہرا ادرکنی لکھتے ہیں. ہم نے تو منحصر کر دیا امیر المومنین کی بارگاہ میں نا, یہ ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کلچر میں مقابلہ بہت زیادہ ہے, مقابلہ بہت زیادہ. اس مقابلے کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ, کیونکہ وہاں پر علی علیہ السلام کا نام کم لیا جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ لیا جائے. اور پھر اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ ہم یا علی مدد کیوں نہیں لکھتے ہیں, صرف یا رسول اللہ مدد کیوں نہیں لکھتے شیعہ؟ کیونکہ یا رسول اللہ مدد لکھنے والے پاکستان کے معاشرے میں آلریڈی بہت زیادہ ہیں. ہم اس چیز کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا جو ہے انکار کیا گیا. یہ ایک وجہ. دوسرا وجہ ایک اور بھی ہے کہ ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. پوری تاریخ میں دشمن نے کوشش کی ہے کہ امیر المومنین کو برا بلا کہا جائے, تہمتیں لگائی جائے, نام کو مٹایا جائے. اس کے مقابلے میں علماء نے, ائمہ اطہار نے یہ ترغیب کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امیر المومنین کا نام دیں. اور یہ جو ناسزا کہنے کے حوالے سے, برا بلا کہنے کے حوالے سے انہوں نے ٹارگٹ صرف امیر المومنین کو بنایا ہے زیادہ تر. دوسرے ائمہ کا نام کم لیا جاتا تھا کہ ان کو برا بلا کہا جائے ممبر سے. اس کے جواب میں علماء نے یہ حکمت عملی کی کہ دشمن چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم زیادہ جو ہے امیر المومنین کا نام جو لیں. پھر دشمن اس طرح سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ علی کا نام نہ لو. اس نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا, اس نے شرک کا نعرہ لگایا تاکہ جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے روک سکیں یا اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں ہمارے خلاف. تو اس نے وہ کیا. بس اس کی وجہ یہ ہے کہ یا علی مدد ایران میں, عراق میں نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کے مقابلے میں یا علی ادرکنی کہا جاتا ہے. پھر جو ہے دیواروں کا کلچر جو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو وہ پروموٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے, ہمارے یہاں عمل کام ہے, نعرہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. وہ ایرانی یا علی مدد کہتے بھی ہیں اور عملی طور پر بھی دکھاتے ہیں کہ مولا کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, مولا کے راستے میں جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں, مولا کی پیروی کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مولا کی پیروی کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں. ہم جو نعرہ ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں, اور پھر جب دوسری طرف سے نہیں کرتے تو جو فیلڈ جو اپنائی ہوئی ہم نے اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اس میں زیادہ پاور اپنی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ مسائل جو ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. جی عاصم آپ. جی علی بھائی کے سوال سے ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ایک کلچر اور بھی ہے پاکستان میں کہ ہم سلام کی جگہ یا علی مدد کہتے ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی وضاحت کریں. جی ہمیں سلام کی جگہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے, یا علی مدد کہنا چاہیے لیکن سلام کی جگہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اس میں مختلف مشکلات ہیں. کیونکہ السلام علیکم خود ائمہ نے کہا, پیغمبر نے تلقین کی ہے, گویا ہم پیش کر رہے ہیں کہ جو کام مسلمان کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے, ایک علیحدہ کام ہم کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں. دوسرا یہ کہ یا علی مدد سلام کی جگہ یہ اسماعیلیوں کا ہے, اسماعیلیوں کا وہ کرتے ہیں, یہ ان کا شعار ہے, ان کا سلوگن ہے, ان کی علامت ہے. لہٰذا جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہیے جو مشرک لوگوں کی علامت ہے. اسماعیلی شیعہ ہونے کے باوجود اسلام سے خارج ہیں, اسی طرح نصیری شیعہ ہونے کے باوجود اسلام سے خارج. اب آپ سوال کریں گے پھر شیعہ کس طرح ہوگا؟ شیعہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ من فضل علی علی غیرہ,
کہ جو امام علی کو فضیلت دیتا ہے غیر امام علی پر صحابہ میں سے وہ شیعہ ہے، اور بعض اوقات لوگ فضیلت دے کر اللہ ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض اوقات لوگ امیر المومنین کو فضیلت کرتے ہیں لیکن نماز ان کے یہاں نہیں ہے، جمعہ ان کے یہاں نہیں ہے، مسجد ان کے یہاں نہیں ہے۔ جو اسلام کے شعائر ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں، اسلام کے مسلمات ہیں، مسجد کا ہونا، جمعے کا ہونا، کوئی آدمی جمعے کا انکار کر دے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ نماز جمعہ نہ پڑھے وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اسماعیلی جمعے کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعتبار انہوں نے رکھ دیے، مسجد کی بجائے انہوں نے جماعت خانہ رکھ دیا ہے، نماز کی بجائے ایک اپنے خاص آداب رکھ لیے ہیں انہوں نے، لہذا وہ جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان کا جو ہے سلوگن ہے، یہ علی مدد کہنا چاہیے، السلام علیکم کہیں، وعلیکم السلام، اور اس کے بعد یہ علی مدد کہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو روٹین پر چل رہا ہے نا، اس کو روٹین کے مطابق بعض اوقات چلنے دیں۔ ایک آدمی آپ کو یا علی مدد کہتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وعلیکم السلام کہیں، پیر مولا علی مدد اس کو کہہ دیں، بعد میں اس کو سمجھا دیں کہ بھائی جو ہے سلام کرنا چاہیے پہلے۔ اب اسی طرح ہے کہ گورا آپ کو ہائی کہہ رہا ہے، آپ اس کو وعلیکم السلام کہہ دیں، یہ یعنی جوڑ نہیں ملتا، یہ آپس میں سسٹم نہیں ملتا۔ اور بعض کا لوگ بہت زیادہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، بڑے نمازی ہیں، یہ جی عزادار ہیں، ہم نمازی ہیں، بس اس نے یا علی مدد کہہ دیا تو خدا نہ خواستہ اس نے کوئی گناہ کر دیا تو اس کو اس طرح جواب نہیں دینا، نہیں، اس کو کہہ دیں پیر مولا علی مدد، پھر بعد میں جو ہے وہ اس کو کہہ دیں سلام کرنا چاہیے، سلام کے بعد جو ہے یا علی مدد کہنا چاہیے۔ مولا کے نام کو جتنا پروموٹ کریں نا، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ ایک حدیث سے آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، فرمایا امام صادق نے کوئی ایک دفعہ یا علی مدد کہتا ہے تو مجھ امام صادق کے 16,000 قرآن کے برابر ہے ثواب اس کا، آپ کے نہیں، میرے قرآن پڑھنے کا نہیں، امام جعفر صادق کے قرآن پڑھنا 16,000 مرتبہ، جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کو ایک یا علی مدد کہنے سے۔ اور جنت کے دروازے پر جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہاں پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر جو کنڈی ہے نا، وہ جب بجتی ہے تو اس سے علی علی کی آواز آتی ہے۔ یہاں علی علیہ السلام سے جو چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے جی، ضروری ہے علی علیہ السلام کا نام لینا، ٹھیک ہے، اس کو پروموٹ کرنا ضروری ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کو اپنی زندگی کی روٹین بنانا ضروری ہے۔ اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہیں، اور پھر وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض کا لوگ ہمیں روکنے کے لیے نا کچھ نکالتے ہیں کہ وضو کے بغیر لے رہے ہیں نام جی، تاکہ یہ آدمی کیونکہ وضو میں ہر دفعہ ہوگا نہیں تو لہذا یہ نام ہی نہ لے، یا علی مدد جتنا زیادہ۔ اور پھر خدا نے عجیب ہے، مولا علی کے لیے وہی نام انتخاب کیا جو اس کا اپنا نام ہے، علی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس سے مشتق ہے۔ وہ ایک دفعہ یہاں لطیفہ بھی آپ کو سناؤں، دو شیعہ اور سنی مناظرہ کر رہے تھے آپس میں، اور دونوں اتفاق سے ان پڑھ تھے۔ سنی نے آخر میں کہا کہ آخری بات کرتا ہوں، تم علی علیہ السلام کا نام قرآن میں لے آؤ تو میں شیعہ ہو جاؤں گا، بس آخری۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے علی علیہ السلام کا نام قرآن۔ اس نے کہا هو العلی العظیم، قرآن میں لکھا ہوا ہے جی۔ معذرت چاہتا ہوں لمبا جواب دے دیا، لیکن ضروری سمجھتا تھا، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ نہیں جزاک اللہ، بہت زبردست، بہترین زبردست جواب تھا ماشاء اللہ۔ اچھا دوسرا ہے کہ فرقوں کے بارے میں سوال ہے، لیکن وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ دو سوال اور ہیں۔ ایک سوال آپ نے جو کیا آج کے درس کی مناسبت سے، تو اس کے میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم آخرت میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ شاید میں سوال کنیکٹ نہیں کر پا رہا صحیح سے، تو سوال کچھ ہے کہ ہماری کائنات کے اندر یہ ایسی چیزیں ہیں جیسے بلیک ہولز ہیں، وائٹ ہولز ہیں، تو اس کے اندر پہ یہ آتا ہے کہ وہ مادے کو اپنی طرف اندر کھینچ لیتا ہے، اور ادھر جو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں وہ لاکھوں ملین ڈگریز کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کیا قیامت کے اندر بھی ایسا بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو مادہ ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ملتی ہے کہ ہمارے مادے کو اس طرح مادے کو جو ہے وہ توانائی میں جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے گا، اور ہمیں مطلب بالکل اگر خدا نہ خواستہ ہمیں سزا ملی تو ہمارے جسم کے پرخچے اس طرح ختم کیے جائیں گے کہ جس طرح ملینز آف ڈگریز کے اوپر ٹیمپریچر کے اندر ہمیں مطلب بھسم ہوگا، جسم کے اعضاء ٹکڑے ایٹمز تک ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہو جائے گا، اس طرح کی چیز معاملہ ہوگا۔ اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا وضاحت کریں۔ اس کے بارے میں تفصیل جو ہے نہیں ملتی ہے احادیث میں، کیونکہ پہلا جو مخاطب تھا نبی کریم کا یا امام علی کا یا ائمہ کا، وہ عرب تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ ان کو اس چیزوں کا علم تھا،
لیکن کیونکہ مخاطب جو اس کی سمجھ سے باہر تھی، نہیں چاہتے تھے مولا امیر المومنین یا پیغمبر پاک کو ایسی چیز بتائیں جو مخاطب سمجھ نہ سکے، تو لہٰذا یہ حدیث میں اس کے متعلق کوئی جو ہے وہ چیز نہیں پائی جاتی، اور اس کی تفاصیل جو ہے وہاں پر ڈیٹیل موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ میں امہات المومنین کے بارے میں، کہ ہمارے رسول اللہ کے اسے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ کی زوجہ امہات المومنین تقریباً 17 یا 19 کی تعداد بنتی ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بی بی خدیجہ سب سے پہلی ہیں، اور ہمارے شیعہ عقیدہ، اگر میں شاید غلط ہوں مجھے تصحیح کر دیجیے گا، کہ سب سے افضل ان کے اندر بی بی خدیجہ کا درجہ ہے، جی اور بی بی خدیجہ کے ساتھ وہ 25 سال تک بھی جو ہے وہ رہے ہیں، اس کے بعد جا کے باقی زوجائیں ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو باقی امہات المومنین ہیں ان کے اندر ام سلمہ، بی بی ام سلمہ ہے، ان کے بارے میں ذکر آتا ہے، لیکن باقی سب کا ذکر نہیں آتا، بی بی سمیہ کا نہیں آتا، ٹھیک ہے، باقی سب کا اتنا نہیں آتا۔ اور دوسرا سوال اس کے اندر یہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا ذکر اتنا کم کیوں ہے؟ جی اور اب جی اس کا ذکر کے کم ہونے کی وجہ جو ہے سنی میں ایک علیحدہ وجہ، شیعوں میں علیحدہ وجہ۔ سنیوں میں وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کی ایک دو بیویوں کو پروموٹ کریں جو اہل بیت کے مقابلے میں آئی ہیں، تو اس کو پروموٹ کرنے میں دوسری سب کو فراموش کر گئے، یہ وجہ ہوئی۔ اب اور پھر اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ بی بی خدیجہ کا ذکر بھی کم ہو، اہل سنت نے کوشش کی۔ اب اس کے مقابلے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ تر بی بی خدیجہ کا ذکر کریں تاکہ جو حقیقی طور پر مقام ہے فضیلت ان کی ظاہر ہو۔ اس بنیاد پر یہ سنی شیعہ کا آپس میں جو کلیش ہے، اس کی بنیاد پر دوسری امہات مومنین کا ذکر جو ہے وہ کم آیا ہے، ورنہ جو ہے ام سلمہ کا مقام ہمارے نزدیک، شیعہ کے نزدیک حضرت خدیجہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ام سلمہ کا، اور پیغمبر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے حضرت خدیجہ کے بعد ام سلمہ پر۔ امانتیں اپنے ام سلمہ کے حوالے کی ہیں، خاص قسم کے آرڈر حضرت ام سلمہ کو کیے ہیں، اور حدیثی قصہ میں اگر کسی زوجہ کا ذکر آتا ہے تو ام سلمہ کسی اور خاتون کا ذکر نہیں آتا، کہ وہاں پر حدیثی قصاص میں بیان ہوا اور پھر ان کو آرڈر ہوا کہ آپ جو ہے اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ امام حسین نے جو آخری ملاقات کی ہے، حالانکہ اس وقت پیغمبر کی دوسری ازواج بھی موجود تھی، زندہ تھی، جو ملاقات کی ہے اور اپنا درد دل بیان کیا ہے اور اس کے پاس گئے ہیں، ان سے خدا حافظی کی ہے، وہ ام سلمہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ بیان نہیں ہوئی تاریخ میں دوسری امہات المومنین کا تذکرہ، ورنہ ان میں بہت اچھی ماریہ قبطیہ، جن کی طہارت کی، جن کی پاک دامنی کی قرآن نے گواہی دی آیا فقہ میں، کہ اہل سنت اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضرت عائشہ سے متعلق ہے، نہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے متعلق ہے وہ آیت۔ ہمارے یہاں مفسرین کہتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ان کے ساتھ فٹ کر دیجیے تاکہ بیان کریں کہ اگر اہل بیت کی طہارت بھی بیان ہوئی ہے تو حضرت عائشہ کی بھی قرآن نے بیان کر دی افق کی صورت میں۔ اور پھر حالانکہ وہاں سوچ نہیں رہے کہ یہ فضیلت وہاں ان کے لیے تو بیان کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام رگڑے جا رہے ہیں اس میں سے کہ وہ تہمت کس نے لگائی تھی، میں نے اور آپ نے تو نہیں لگائی تہمت، ہم تو تھے ہی نہیں سب۔ عصبۃ منکم الذی جاؤ بے فق، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے پیغمبر کی بیوی پر، عصبۃ منکم، یہ صحابہ کرام تم میں سے کچھ لوگ ہیں۔ پھر قرآن نے آ کر گواہی دی کہ نہیں یہ تہمت غلط ہے، اور وہ ہماری قبطیہ سے متعلق ہے جو حضرت ابراہیم کی والدہ تھی، یا زینب بنت جہش ہیں، عظیم خاتون تھی جو ہر روز پیغمبر گرامی کے لیے شربت پیش کیا کرتی تھیں اس کا، شہد کا، تو پیغمبر کی دو بیویوں نے تہمت لگائی نعوذ باللہ، سورہ تحریم میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل لک اتبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جو خدا نے چیز تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو تم اپنے لیے حرام کیوں کر رہا ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی مرضیاں چاہتا ہے؟ وہ ہر روز شربت پیش کیا کرتی تھی حضرت زینب، اور کچھ دو بیویاں تھیں پیغمبر، ان کو غصہ آیا، ان کو حسد ہوا کہ یہ شربت کیوں پیش کرتی ہیں، کیوں پیغمبر کی خدمت حاضر ہوتی ہیں، تو پیغمبر پر نعوذ باللہ انہوں نے تہمت لگائی کہ آج آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر عربی میں ایک ایسی بوٹی ہوتی تھی جو شراب کے حکم میں تھی، اس کو پینا گویا شراب پینا ہے، وہ حرام تھی جس طرح بھنگ ہے۔ کیوں؟ تاکہ نبی کریم اس کے بعد ان حضرت زینب کے پاس نہ جائیں اور شربت نہ پئیں، اور پھر سورہ تحریم میں مذمت آئی، پھر نبی کریم نے کہا کہ اس کے بعد میں وہاں نہیں جاؤں گا اور شربت نہیں پیوں گا، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، نبی وہ چیز خدا نے جو تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو کیوں حرام کر رہا ہے؟ کیا مرضی بیوی کی مرضی تو چاہتا ہے، اپنی بیویوں کی مرضی چاہتا ہے، ان کو راضی کرنا چاہتا ہے، ان کو راضی نہ کر، خدا کو راضی کر۔
بس یہ معاملات تھے, مزید کھل کر بات نہیں کی جا سکتی. صلوات جی پڑھنا بس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ایک سوال میرا بھی جو امہات المومنین میں سے ماریہ قبطیہ کے بارے میں تھا کہ کچھ میں نے جگہوں پہ بھی پڑھا کہ ان کے بارے میں تھا کہ خدا نعوذ باللہ وہ کرسچن ہی رہی, وہ کنورٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں شیعہ مذہب کیا کہتا ہے نہیں, ان کے بارے میں؟ پہلے تو کرسچن نہیں تھی وہ, ماریہ قبطیہ یہودی تھی, کرسچن نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور یہ غلط بات ہے. یہ ان تہمتوں میں سے ایک تہمت ہے جو نبی کی بعض بیویوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, کہ بعض کو کافر ثابت کر دیا جائے, بعض کو بوڑھی ثابت کر دیا جائے, بعض کو دین سے دور ثابت کر دیا جائے, اور پھر تاکہ پھر ایک یا دو خاتون کو جو ہے وہ نوازا جائے, ان کو اتنا بڑا مقام دیا جائے کہ پھر جنگ جمل کو بیلنس کر دیا جائے. جی ٹھیک جزاک اللہ. ایک آخری سوال اور یہ تھا کہ جیسے میرے خیال سے غالباً سورہ نساء کے اندر ہے کہ جہاں پہ اجازت آئی ہے کہ 4 شادیاں بھی کر سکتے, 2 3 4. ٹھیک ہے, اس طرح کا جو تمثیل آئی ہے. تو پھر اس کے بعد میں یہ بھی اس کی تفصیل آئی ہے کہ بھائی کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے, بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی رکھو اس طرح. اچھا, اب سوال اس طرح ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے لیے شاید کچھ زیادہ اجازت تھی ایک وقت میں, کیا رسول اللہ کی 4 سے زیادہ زوجائیں بھی تھیں یا نہیں تھیں؟ جی اور ان کے لیے کوئی خاص پرمیشن تھی؟ جی اس کے بارے میں وضاحت کریں. نبی کریم کو اجازت تھی کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں. نبی کریم کی جو ہے اتھینٹک روایات میں 11 یا 9 شادیاں جو ہے وہ نقل ہوئی ہیں, اور 9 ایٹ اے ٹائم جو ہے نقل ہوئی ہیں. اور نبی کریم کو اجازت تھی, اور نبی کریم جو شادی کرتے تھے وہ اس کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا, اور ہمارا یقین ہے کہ معصوم ہے, وہ گناہ سے پاک ہے. اس سے ہٹ کر بھی نبی کریم جو شہداء جنگ میں شہید ہو جاتے تھے, ان کی بیواؤں کو پروٹیکشن دینے کے لیے کوئی مسلمانوں سے شادی نہیں کرتا تھا, یہ شادی جو ہے کرتے تھے. پھر جو ہے عرب کے مختلف قبائل تھے, ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک شادی جو ہے کی جاتی تھی. مثلا یہ 2 شادیاں اسی بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 شادیاں جو پیغمبر نے کی ہیں حضرت عائشہ سے اور حضرت حفصہ سے, انہی معاملات کی جو ہے وہ نشاندہی یہ ہیں کہ نبی کریم چاہتے تھے کہ بعض جو لوگ ہیں جو ممکن ہے اسلام سے دور ہو جائیں, ان کو کور کیا جائے تاکہ اسلام کی طرف راغب کیا جائے. کیونکہ عربوں میں جو ہے وہ داماد کو اپنا بیٹا سمجھا جاتا تھا, اور عرب جو ہے وہ اپنے داماد اور بیٹے سے حسد نہیں کرتے تھے. جی آج تک مکمل ہو گیا ہے. جزاک اللہ. بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, خدایا ہماری اس عبادت قبول و منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس درس کو اس پر عملی اس جامع پہنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما, جو باتیں ہم نے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, ان کی درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا مرحومین کے لیے جناب. ٹھیک ہے جی, سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی